بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اڑ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھائی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ عالی مرتبہ معزز و محتشم سیرت النبی ورکشاپ کی معزز شرکا، ماشاءاللہ بڑی دور اور نزدیک سے آپ کشا اس ورکشاپ کا حصہ بنے۔ اللہ سب کے قدموں کو برکتیں عطا فرمائے۔ جو علماء کرام پیچھے بیٹھے ہیں، علماء کرام آگے تشریف لے آئے۔ ہم سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اشکال بن کر وارد ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے سیرت کا معنی۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کا معنی ہے اسوہ، طور طریقہ، زندگی۔ لیکن ایک مسلمان جب سیرت کا لفظ بولتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کے ذہن میں جو ایک امیجن قائم ہوتا ہے، تصور قائم ہوتا ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، کچھ سیکھیں گے، کچھ سمجھیں گے۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہے اور مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس کو امیٹیٹ کیا جاتا ہے، جس کی تقلید کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب اگر مجھے اور آپ کو اپنے آئیڈیل کی سیرت کا ہی نہیں پتا کہ حضور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، باپ کی حیثیت سے آپ کا کریکٹر کیا ہے، بھائی کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے، سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے، قاضی القضات ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے، آقا ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں، شاید ہماری زندگی سے یہ تشنا ہے، ابھی تک ہم ان پہلوؤں سے آشنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں صرف رسم کی حد تک نعرہ لگتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رسمن، باقی ڈیڈ باڈی سے لے کر برت تک، یا ایسے کر لیں پیدائش سے لے کر مرنے تک ساری رسمیں ہندوؤں کی ہیں۔ کوئی طور طریقہ ہمارا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب اسوہ سیکھنے میں فائدہ کیا ہے اور ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ یہاں پر ٹیچر تشریف فرما ہیں، وکلاء ہیں، انجینئرز ہیں، یہاں ڈاکٹرز ہیں۔ اب یہ سیرت ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے ہمیں ایک کردار بنانا ہے۔ کردار میں ہم باپ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، ہم رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، یا ہم کسی سفر پر ہیں اور ہم کسی کے مصاحب میں ہیں
اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کے مصاحب سفر ہیں۔ اب یہ وہ تمام رول ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب ان ایکٹیویٹیز کے موقع پر ہمیں کون سا رول پلے کرنا ہے، ہمیں اپنے لائف ایٹیکیٹس کو کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کرنا ہے، اس کے لیے بینگ اے مسلم ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا پڑے گا کہ آپ ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، آپ ایک باپ کی حیثیت سے کیا تھے۔ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جب یہ عرض کی کہ اے ابا جان، دنیا کی بیٹیاں ان کے لیے کنیزیں بھی، لونڈیاں بھی، کپڑے دھونے والیاں بھی، جھاڑو دینے والیاں بھی، اور میں نبی کی بیٹی، میرے لیے نہ کوئی لونڈی نہ کنیز، ہاتھوں میں ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں ہاتھ، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، کپڑے بھی خود دھوتی ہوں، ایون کہ چکی بھی خود چلاتی ہوں۔ اب باپ کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو دنیا داروں کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے دنیا ہے اور تیرے لیے آخرت؟ کہا یہ جو تو کنیز مانگ رہی ہے، لونڈی مانگ رہی ہے، کیا میں اس سے بہتر تحفہ نہ دوں؟ عرض کی دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کنیز تو کیا، یہ جو اللہ کا ذکر ہے دنیا اور ما فیہا سے تیرے لیے بہتر ہے۔ اب شوہر کی حیثیت سے آپ کا رول کیا ہے؟ پوچھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جھاڑو دیتے، خود کپڑے دھوتے، ایون کہ لباس پٹا ہوتا خود پیبند لگاتے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک خود صاف کرتے۔ آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذکر کریں وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ آپ حاکم وقت کی حیثیت سے کیا تھے؟ سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے کیا تھے؟ آپ قاضی القضات ہونے کی حیثیت سے آپ کیا تھے؟ آپ مسجد کے 5 وقتہ امام بھی ہیں، آپ جمعے کے خطیب بھی ہیں، آپ قرآن کے مدرس بھی ہیں، آپ قرآن کے مفسر بھی ہیں، آپ ایک مزکی بھی ہیں، آپ ایک مربی بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کامیاب بزنس مین بھی ہیں۔